بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے جو رسالہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، القواعد الاربع، اس کتاب یا اس چھوٹے سے لیکن بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی رسالے کی شرح کا جو سلسلہ ہے اور مجھ سے متعلق جو درس آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے، وہ ان قواعد میں سے جو قواعد 4 اس رسالے میں بیان کیے جائیں گے، اس سلسلے کا دوسرا قاعدہ ہمارے سامنے ہے۔ پہلے قاعدے میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے ہمیں خصوصیت کے ساتھ اپنے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے اور ان 4 قواعد کی سب سے پہلی بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کا اقرار کرنے والوں کو مسلمان نہیں شمار کیا، بلکہ انہیں کفار ہی شمار کیا گیا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں توحید نہ پائی جائے تب تک ربوبیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کسی شخص کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا، اور نہ ہی اسلامی احکام اس کے اوپر مسلمانوں جیسے لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے سامنے جو دوسرا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ بہت ہی اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ بھی آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، دنیا کے مختلف گوشوں میں عام طور پر جو شرک کرنے والے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، اور شرک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، خواہ اس کے رسولوں یا اس کے فرشتوں یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی عبادت کرتے ہوں یا عبادت کا کوئی کام ان کے لیے انجام دیتے ہوں، وہ اسی بات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو ان کی بدعقیدگی کے سلسلے میں سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں جو بات یہاں ہمارے سامنے دوسرے قاعدے میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسے ہمیں جو سمجھنا ہے وہ اس اعتبار سے سمجھنا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوسرا قاعدہ، پہلے ہم ان کا ٹیکسٹ اور متن پڑھ لیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے میں بتایا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی شرح اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ چونکہ ہم ایک رسالہ پڑھ رہے ہیں، کتاب ہے، اس کا اعلان ہوا ہے، تو وہ متن اور وہ ٹیکسٹ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ اس کتاب کے ٹیکسٹ کے ایک ایک لفظ سے گزرے ہوئے ہوں، اور آپ اس کتاب کو جب بھی پڑھیں تو آپ کے سامنے اس کا مضمون واضح طور پر کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں، وہ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے یا ان کے شرک کرنے پر نکیر کی جاتی ہے، انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، ڈانٹا جاتا ہے، یا اللہ کے کلام کی آیتوں کی روشنی میں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ عمل شرک کا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو، خواہ وہ کوئی کتنا بھی اونچے مقام اور مرتبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیوں نہ ہو، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم جن کو پکارتے ہیں یا جن کی عبادت کرتے ہیں یا جن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم ان تمام کاموں کو کر کے ہمارا جو مقصد ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قریب ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش ہو جائے ہماری، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ 2 باتیں خاص طور پر یہ مشرکین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم جن اولیاء، صالحین، بزرگان دین ہے نا، انبیاء، فرشتے، رسول، جن کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا
ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ سجدہ ہو سکتا ہے، وہ رکوع ہو سکتا ہے، وہ ان کی قبروں کا طواف ہو سکتا ہے، وہ ان کے سامنے یعنی ان کی قبروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرنا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر، یا ان سے فریاد کرنا ہو سکتا ہے، ان سے ان کی پناہ لینا ہو سکتا ہے وغیرہ۔ عبادت کا کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اس لیے کر رہے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پر رکھتے ہیں، ان کو اللہ مانتے ہیں یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم مقام سمجھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی شرک کرنے والے اپنے شرک کے لیے جو جواب دیتے ہیں، جو اس کا وجہ جواز پیش کرتے ہیں، وہ کیا پیش کرتے ہیں کہ ہم جن غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ ارے بھئی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے میں تھوڑی نہ ان کو سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو آپ اللہ مانتے ہیں، ہم بھی اسی کو اللہ مانتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے ہم ان کو اللہ نہیں مانتے۔ پھر عبادت آپ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ عبادت کا حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت بد عمل ہیں، ہم بہت سیاہ کار ہیں، ہم نے عبادت میں کوتاہی کی ہے، ہم نے بندگی میں کوتاہی کی ہے، ہم نے چوری کی ہے، خیانت کی ہے، غبن کیا ہے وغیرہ، بہت سارے گناہ ہم نے کیے ہیں، ہم گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب ہم اتنے گنہگار ہیں تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی بخشش کرا پائیں گے، اپنی مغفرت کرا پائیں گے، اللہ کی جہنم سے کیسے بچیں گے، اللہ کی جنت کیسے مانگے، اللہ کا سامنا کیسے کریں؟ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم بہت ایمان عقیدے اور عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ گئے گزرے ہیں، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست تو قریب نہیں جا سکتے، اپنی بخشش کے لیے سفارش کیسے کروائیں گے؟ کون ہے جو ہماری بخشش کے لیے آگے بڑھے گا؟ کون ہمارے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ ان کو بخش دو؟ ہم تو بہت گنہگار ٹھہرے، اس لیے ہم ان غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، اولیاء، صالح، انبیاء، صلحاء، ان لوگوں کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں، دور ہیں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، رسول ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہیں، اللہ کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ولایت اور محبت کا مقام رکھتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ایک تو یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب یہ قریب ہیں تو یہ ہم کو قریب کر سکتے ہیں نا، ہم تو بہت مجرم ہیں، ہم اللہ کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ تو وہ اپنے شرک کے لیے کیا جواب دیتے تھے کہ ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی جو کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اللہ مانتے ہیں، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ ایک بات، دوسری بات وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں، ہمارے سفارشی بن جائیں۔ اب آج دنیا میں ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے رکوع کریں گے، ان کے لیے سجدہ کریں گے، ان کے قبروں کا طواف کریں گے وغیرہ، تو جب ہم یہ سب کریں گے تب تو یہ اللہ کے پیارے بندے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ اللہ یہ بڑے مجرم ہیں، اے اللہ تو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ دو جواب، ایک ہے قربت اور دوسرا کیا ہے؟ سفارش، قربت کے لیے اور دوسری سفارش طلب کرنے کے لیے، ان دو مقصدوں کا وہ جواب دیا کرتے تھے۔ اب یہی پر ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ رسالہ نام کیا ہے؟ 4 قواعد، القواعد الاربع۔ 4 قواعد کس اعتبار سے؟ شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، توحید کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، تاکہ توحید کو شرک اور شرک کو نہ جان لیا، شرک کو توحید نہ سمجھ لیا جائے، شرک کے معنی میں خلط ملط نہ ہو جائے، توحید کے معنی میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا اس سے پہلے والے درس میں اور اس کے پہلے والے درس میں کہ توحید کے معنی میں خلط ملط ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے ربوبیت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اللہ کو خالق مالک ماننا، رازق مدبر ماننا، سب کچھ یہی کافی ہے۔
ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی نماز کے اندر سورہ یوسف کی آیت کریمہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ حکم اور فیصلہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس کے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اس کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الدین القیم، یہی اصل ٹھوس دین ہے. آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں شور مچانے والے؟ حکومت دنیا میں اللہ کی ہونی چاہیے، حکم اللہ کا چلنا چاہیے، فیصلہ اللہ کا چلنا چاہیے، حکم فیصلہ اللہ کا دنیا میں، حکم فیصلہ اللہ کا دنیا میں، نظام شریعت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلنا چاہیے. اس نام پر ایک توحید ہی بنا ڈالا، توحید حاکمیت. توحید حاکمیت یعنی حاکم فیصلہ کرنے والے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے. اس لیے اس روئے زمین پر نظام کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلنا چاہیے. تو دین قائم ہونا چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے، اسلام کا نظام چلنا چاہیے. اس طرح کی بات کرتے کرتے ان لوگوں نے کیا کہا کہ اصل توحید تو یہی ہے، اس دنیا کے اندر حکومت اور نظام کس کا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو. اور یہ نعرہ لگانے والے اصل چیز بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے نظام چلنے کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ اس روئے زمین پر سجدہ اور رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. تو یہ حکومت قائم کرنے کی بات کرنے والے، توحید حاکمیت کی بات کرنے والے، یہ نام تو بہت لیتے ہیں توحید حاکمیت کا، اور لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. میرے بھائیوں، یہ بات آ چکی ہے اس سے پہلے کہ حکم اور فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر شامل ہے. اللہ خالق مالک مدبر ہے، اسی میں شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ چلے گا اور چلتا ہے. اور ہمیں اس دنیا کے اندر جو اسلام نافذ کرنے کی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائیں، شور مچائیں، دنگا کریں، فساد کریں، بھیڑ جمع کریں، بلکہ اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت کا علم حاصل کرنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت و بندگی کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کی عبادت کی دعوت دینا، اللہ کی توحید اور اس کی خالص عبادت کی دعوت دینا، یہ اصل کام ہے. اسی طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو نظام حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا قائم کیا تھا، اس کی شروعات کیسے کی تھی؟ اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے کی تھی. مکہ میں 13 سال تک آپ کس کی دعوت دیتے رہے؟ حکومت کی ضرورت ہوتی اور حکومت اور نظام اور سیاست اور اقتدار حاصل کرنا ہوتا تو مشرکین مکہ آپ کو پہلے سے ہی دینے کے لیے تیار تھے. کہتے تھے کہ آپ حکومت چاہیے تو لے لیجئے، آپ کو بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دے دیتے ہیں. ایک ہی شرط ہے اس کے لیے کہ آپ ہمارے معبودوں کو، لات منات عزا کو برا نہ بولیں. آپ جو چاہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی پرستش مت کرو، ان کو طاقت نہیں، ان کو قوت نہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ نقصان نہیں دے سکتے، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے، یہ تو بے کس ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، یہ کسی کو کیا دیں گے؟ اگر ان کے اوپر چڑھائے گئے چڑھاوے سے اگر شیرینی کا ایک ٹکڑا مکھی اٹھا کر کے لے جائے تو وہ مکھی جو اٹھا کر کے اپنے نازک ہے نا پنجے میں لے جاتی ہے، وہ اس مکھی سے بھی اس شیرینی کو چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے، تو کسی اور کے کام کیا آ سکتے؟ یہ ثواب نہ کہیں، ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں. یہ دین، یہ شرک کا، جس کو آپ شرک کہتے ہیں، یہ ہمارے معبودان کا جو عقیدہ ہمارا ہے معبودوں کے بارے میں، لات منات عزا وغیرہ وغیرہ کے بارے میں، یہ عقیدہ، یہ دین ہم نے اپنے باپ دادوں سے پایا ہے اور ہم اسی عقیدے پر چلتے رہیں گے. جس عقیدے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور عقیدہ نہیں رکھیں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ پہلے والی بات سمجھنے کی ہے. اب وہاں جب یہ غلطی کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مالک و مدبر
اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا مان لینا یہ کافی سمجھ لیا مشرکین مکہ نے۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں صاف کر دیا گیا کہ ایسی صورت میں یہ مسلمان نہیں مانے جائیں گے جب تک کہ یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کریں۔ اب یہ دوسرے قاعدے میں کیا آ گیا؟ دوسرے قاعدے میں یہ آیا کہ مشرکین مکہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک مان رہے ہیں، عبادت کے جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے سوا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جب پوچھا جا رہا ہے بھائی کہ زمین و آسمان سب اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات وہ چلا رہا ہے، تو عبادت بھی تو اسی کی ہونی چاہیے، تو تم لات منات عزا کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انبیاء کی، صالحین کی، بزرگوں کی وغیرہ وغیرہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس لیے تھوڑی ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سمجھتے ہیں، ان کو اللہ نہیں سمجھتے، لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، اللہ کے ہماری سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قریب ہو جائیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم کو قریب کریں گے، یہ قریب ہے اس لیے ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، یہ اللہ کے پیارے ہیں اس لیے ہمیں ہماری سفارش کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کریں گے۔ آپ دیکھ رہے کتنا بگاڑ ہے عقیدہ توحید کے اندر، عقیدہ توحید میں کتنا بگاڑ ہے، توحید کو شرک اور شرک کو توحید بنا لیا گیا، یہ صورتحال ہے۔ تو اب مشرکین مکہ کا جو یہ جواب تھا کہ دو وجوہات سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ مقام اولیاء کو، صالحین کو، لات منات عزا کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ کا مخلوق ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ سے قریب کر دیں۔ اس عقیدے پر رہنے والوں کو قرآن نے مسلمان نہیں مانا، اس عقیدے پر رہنے والے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان شمار نہیں کیا۔ جو حق مسلمانوں کو اسلام دیتا ہے وہ حق ان کو نہیں دیا گیا، بلکہ جنگیں لڑی گئیں، غزوات ہوئے، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا وغیرہ۔ تو یہ دوسرا قاعدہ ہمیں خصوصی طور پر جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ سفارشی ہو جائیں یا ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی وہ مشرک مانے جائیں گے، مسلمان مومن موحد نہیں مانے جائیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کی عبادت کر کے اللہ سے قریب ہونے کی ہماری چاہت ہے، سفارشی بنانے کی ہماری چاہت ہے، ہم نے کسی غیر اللہ کو اللہ نہیں بنایا اس لیے ہم مسلمان ہوں گے، اللہ کے ہاں جنت پائیں گے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ کوئی یہ سوچے تو غلط سوچے گا، اس لیے یہ ممکن نہیں۔ یہ بات اصل میں دوسرا قاعدہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین مکہ کے وہ جواب یہاں پر نوٹ کیے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو یہاں پر نوٹ ہے، ایک آیت کریمہ سورہ زمر کی ہے، سورۃ الزمر کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 3 ہی میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کو اپنا ولی، کارساز، کام بنانے والا، دوست، قریبی، محبت کرنے والا جن لوگوں کو بنا لیا ہے اللہ کے سوا، ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے سوا جن کو انہوں نے اپنا کارساز بنا لیا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، کام آنے والا بنا لیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ان غیر اللہ کے بارے میں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں سوائے اس لیے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر صرف اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں، اسی لیے عبادت کرتے ہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ غیر اللہ کو جو ان لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا، کام آنے والا بنا لیا، اسی لیے ان کا سجدہ کرنے لگے، ان کا رکوع کرنے لگے، ان کے قبروں کا طواف کرنے لگے وغیرہ وغیرہ، چڑھاوے چڑھانے لگے، یہ سارے کام کرنے لگے۔ یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ما نعبدوہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر صرف اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون،
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان مسائل میں جن مسائل میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جن مسائل میں اختلاف کر رہے ہیں، مختلف ہیں، ان مسائل میں، ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً قیامت کے دن کیا کر دے گا؟ فیصلہ کر دے گا، انجام اسی کے مطابق ہوگا۔ ایسا کرنے والے اگر اللہ کے ہاں بری ہونے کے قابل ہوں گے تو بری کرے گا، اور اگر بری ہونے کے قابل نہیں ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم رسید ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور حد درجہ کفر کرنے والا ہو یا حد درجہ ناشکرا ہو، اس معنی میں کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اسی اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، اسی کا سجدہ ہو، اسی کا رکوع ہو، اسی کے لیے نماز ہو، اسی کے لیے سارے عبادات کے مراسم انجام دیے جائیں، لیکن یہ حد درجہ کاذب کفار۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہ ایک بات ہے جس مقصد سے مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کی پرستش کیا کرتے تھے، اولیاء، صالحین، بزرگان دین۔ آج بھی میرے بھائیوں آپ کو مشرکین کی طرف سے یہ جواب ملے گا، اور اگلی بات بھی آ جائے تو بات کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا ہے بھائی اگلی بات؟ یہ تو کس کی دلیل ہو گئی؟ اللہ سے قریب ہونے کی نیت سے، اللہ سے قریب ہونے کی غرض سے یہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہی کہا نا، اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کی تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ دوسری جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کریمہ میں اس کا جو اصل جو مطلب دوسری جو وجہ ہے سفارشی والی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس کی اس آیت کریمہ میں کہ یہ مشرکین کیا کر رہے ہیں؟ شرک کرنے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوقات کا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کا میرے بھائیو رکوع سجدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، بے بس ہیں، وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں۔ اگر اللہ کے سوا جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں اگر وہ جاندار بھی ہوں تو دنیا میں اگر وہ زندہ رہتے تب بھی وہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کام آنے والے نہیں تھے، لیکن اب تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر کوئی زندہ بھی ہو، اونچے سے اونچے مقام کا ہو، مالک ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، کوئی کتنا بھی اونچا ہو، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات میں کسی کے کام آ سکتا ہے؟ کیا کوئی بڑا سے بڑا طاقتور اونچے مقام والا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے شفا دے سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو بیمار کر سکتا ہے؟ کیا روزی دے سکتا ہے؟ کیا آسمان سے بارش برسا سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو غریب کو فقیر، غریب اور فقیر کو کوئی مالدار بنا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو اگر وہ زندہ ہوتے تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لوگ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، محتاج ہیں، ان کے در کے، اللہ کے در کے بھکاری ہیں، وہ کسی کام کے لائق نہیں۔ لیکن اب تو دنیا سے وہ جا چکے ہیں، تو اب تو میرے بھائیوں ان کو کچھ بھی طاقت نہیں ہے، اب تو وہ محتاج ہیں زندوں کے، کہ زندے ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں محتاج ہیں کہ نہیں محتاج؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ایمان والے، صالح بندے، ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں وہ محتاج ہیں کہ کوئی ایمان والا ان کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے وغیرہ۔ وہ کسی کے کام کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی کی عبادت کرتے ہیں، ایسوں کی یا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ اور عبادت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا آپ ہم ٹوکیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ کل قیامت کے دن جب نفسی 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 کا عالم ہوگا، ہر آدمی کہہ رہا ہوگا میری اپنی جان کا مسئلہ ہے، میری اپنی جان کا مسئلہ ہے، میری اپنی ذات کا مسئلہ ہے، مجھے کیسے نجات ملے، مجھے کیسے جنت ملے، مجھے کیسے جہنم سے چھٹکارا ملے، میں اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو یہ لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا لیکن یہ ہمارے کام آئیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں ہو گئی میرے بھائیوں، جن دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا یہ دو طریقہ بیان فرما دیا ہے، قربت والا مسئلہ اور دوسرا سفارش والا مسئلہ۔ یہی دو مسئلے آج بھی مشرکین، آج کل کے مشرکین، قبروں کے مزاروں کی پجاری، اولیاء اور صالحین کے دروں پر اپنے سروں کو ٹیکنے والے اور میرے بھائیوں چادریں چڑھانے والے، پھول چڑھانے والے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز کرنے والے اور ان کی قبروں کا طواف کرنے والے، ان کے قبروں پر جا کر سر رکھ کر، سر ٹیک کر سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے۔ میرے بھائیوں آج اگر ہم بہت سارے ایسے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں بزرگ کے مزار پر کیوں جاتے ہیں، آپ کو ہم نے دیکھا آپ سجدہ کر رہے ہیں، کیوں آپ کر رہے ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ چادر چڑھا رہے ہیں، کیوں چڑھا رہے ہیں، آپ ان کے نام کی منت مان رہے ہیں، ہے نا، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ہم گنہگار ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، ہماری کیا حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ ارے انہی کے ذریعے سے تو ہم جنت پائیں گے، یہی تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہی تو ہماری بخشش کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کل یہی تو ہمارے کام آئیں گے۔ ہم تو بہت دور ٹھہرے، اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے، ہم کس لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں؟ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کی عبادت کرنے کے پیچھے ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے ہیں، کل ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اے اللہ ان کو بخش دیا جائے، اے اللہ ان کو بخش دیا جائے۔ اب اس حوالے سے ہمیں جو بات آگے سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے میرے بھائیوں کہ مشرکین مکہ جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے، یہ مشرکین مکہ کی باتیں ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر ان مشرکین کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، ہمارے علماء کرتے ہیں، قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک آپ ان آیتوں کو پڑھیں اور کسی شرک کرنے والے بھائی کو، کسی قبر پر مزار پر جانے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، طواف کرنے والے بھائی کو آپ سمجھائیں اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے آپ اس کو اس کی میننگ سمجھائیں تو وہ کیا کہتا معلوم آپ کو؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مشرکین مکہ کی باتیں ہیں، آپ لوگ ہم مسلمانوں پر یہ آیتیں فٹ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ آیتوں تو مشرکوں کے بارے میں ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ہم آپ کے سامنے مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے بارے میں آپ یہ آیتیں مشرکین مکہ والی ہمارے اوپر پڑھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دیا تو اس کے بعد خیر عقیدے کے بہت سارے رسائل ہیں، بہت ساری باتیں، ایسے ایک رسالہ شاید ہم نے یہاں بھی ذکر کیا یا کہیں اور ذکر کیا، کشف الشبہات فی التوحید، توحید کے بارے میں شبہات کا ازالہ، توحید کے باب میں شبہات کا ازالہ، جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے۔ اب یہ جو ڈاؤٹ ہے نا اسی انداز کا ہے، یہ سوچ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور آپ لوگ یہ آیتیں اٹھا کر کے ہم پر فٹ کر دیتے ہیں، کیا ہم مشرکین مکہ کی جیسے؟ تو جواب کیا ہے اس کا بھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مشرکین مکہ کی طرح ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو مشرکین مکہ کا تھا
اور جس بنیاد پر وہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے آپ بھی اسی بنیاد پر ان اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین کے قبروں پر جا کر کے سروں کو ٹیکتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ان مزارات، ان مشاہد، ان قبروں پر جا کر کے جو سر ٹیکا جاتا ہے اور وہاں اتنی بھیڑ لگتی ہے، اور خاص طور پر جو موسم آتے ہیں ان موسموں کے اندر خاص بھیڑ لگتی ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے آخر؟ کیوں لوگ رکوع کرتے ہیں؟ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اور اگر اتفاق کبھی ہو جائے کہ کسی مزار پر آپ پہنچ جائیں منظر دیکھنے کے لیے، حالات کا میرے بھائیوں آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ قبروں کے اوپر پھول دنیا بھر کے چڑھے ہوئے ہیں، چادر چڑھی ہوئی ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا ایک کلمہ گو مسلمان وہ باقاعدہ جا کر کے اور سجدے میں گر کر کے وہ سارے پھول پتیاں اور چادریں اٹھا کر کے اس کے اندر سر کو داخل کر کے باقاعدہ اس ماربل پر جس کے نیچے وہ دفن کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی جس کو کہا گیا، وہاں جب سر ٹیک کر کے سجدہ کرتا ہے تو آپ کے پسینے نکل آئیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کسی بندے کے در پر کوئی سر کیسے ٹیک سکتا ہے، کیسے کوئی غیر اللہ کا سجدہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں سمجھانا کیا ہے میرے بھائیوں کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کلمہ زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا اگر کافی ہوتا تو مشرکین مکہ بھی زبان سے پڑھ لیتے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ان سارے شرک سے ہم کو ان تمام چیزوں سے باز آ جانا پڑے گا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنی پڑے گی۔ لیکن ہم نے، آپ نے، یعنی ہمارے ان بھائیوں نے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ، اللہ کے رسول کی رسالت کا کلمہ، اور شہادت بھی دی ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہفتہ واری، 2 ہفتہ، ماہانہ، سالانہ اللہ کے بندوں، اللہ کے اولیاء اور صالحین کی درگاہوں پر، مزارات پر، آستانوں پر، تربتوں پر جا کر کے سر ٹیکتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء اور صالحین ہیں، یہ اللہ کے اولیاء اور صالحین ہیں، ان کا مقام اللہ کے ہاں بڑا اونچا ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو اللہ کے اولیاء ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان اولیاء کے سامنے عبادت کے مراسم ادا کر رہے ہیں، ہم سفارشی بن جائیں گے کل قیامت کے دن۔ ان کا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہے۔ بھئی کوئی کسی بادشاہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا۔ کون سفارش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ جس کا درجہ اونچا ہوتا ہے، جو قریبی ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے نا، جو بہت زیادہ کلوز رہتا ہے، جس کی عظمت اور اہمیت ہوتی ہے بادشاہ سے، وہی کرتا ہے۔ اسی انداز سے ان لوگوں نے سوچا، لیکن افسوس کی اصول کو نہیں سمجھا کہ سفارش کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی آیتوں میں شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کے لیے سفارش کرنے والے میں کیا شرط ہونی چاہیے، اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی اسے کن شرطوں پر اترنا چاہیے۔ اس کے بغیر سفارش ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ قاعدہ بیان کر کے آگے سفارش کی بات بھی بیان کی ہے۔ آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید باتیں کرتے ہیں۔ کیا کہا بھائی؟ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ سے قربت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارشی بنانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ان اولیاء اور صالحین کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ شفاعت، یعنی جس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں اسی کو اردو میں سفارش کہتے ہیں۔ اصل میں شفع جو ہے نا، شفع یہ وتر کی ضد ہے۔ وتر کے معنی طاق کے ہوتے ہیں نا، وتر کے معنی طاق کے ہوتے ہیں، یعنی 1 3 5۔ تو وتر سب سے کم کیا ہے؟ 1 ہے۔ اکیلا آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ سمجھ لو کہ وہ وتر ہے، یعنی اکیلا ہے، اور وتر کی شروعات وہاں سے 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، یہ وتر ہے، طاق۔ اب 1 کے ساتھ 2 ملایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جفت ہو جائے گا۔ 3 کے ایک ساتھ ایک اور ملا دیں گے، 4 ہو جائے گا تو جفت ہو جائے گا، 2 2 ہو جائیں گے، ایسے ہی 6 2 2 ہو جائیں گے 3 جگہ، ہے کہ نہیں؟ 5 کے ساتھ ایک ملا دیں گے، 7 کے ساتھ ایک ملا دیں گے۔ تو وتر کے مقابلے میں ہے شفع، اور یہاں جو شفاعت ہے اس کا لفظ یہیں سے نکلا ہوا ہے۔
شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں. میں کیا ہوں؟ اکیلا ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤں تو میری جو حالت ہے اس حالت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات نہیں سنے گا. لیکن میں اپنے ساتھ کسی ایک کو اور ملا لوں اور جو اونچا ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچا مقام رکھتا ہو, اس کو ساتھ میں لے کر کے اکیلا نہ رہ جاؤں, جوڑی بن جاؤں, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں. اور وہ چونکہ اللہ کا پیارا ہے جس کو ساتھ میں لے کر کے گیا ہوں میں جوڑی میں, وہ اللہ کے سامنے اگر سفارش کرے گا, یعنی اللہ کے سامنے کہے گا کہ یہ فلاں ہے اور یہ گنہگار ہے, اس کے یہاں معاصی ہے, منکرات ہیں, لیکن اس کی بخشش ہو جائے, اس کو معاف کر دیا جائے, ہے نا, اس کے گناہوں کو درگزر کر دیا جائے, اسے جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے. تو اسی سے سفارش کا لفظ بنا ہے, شفاعت کا لفظ اسی سے بنا ہوا ہے کہ آدمی کسی اور کو ساتھ میں جوڑی بنا لے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے یہاں بھی اونچا مقام ہو تو وہ جا کر کے سفارش کر دے. قرآن کریم کی آیتوں میں دنیا کے اندر بھی سفارشات کا تذکرہ موجود ہے, اس لیے دنیا میں بھی سفارشات ہوتی ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرا فلاں کام ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے, آپ کے فلاں سے اچھے تعلقات ہیں تو مجھے ساتھ میں لے چلیے اور آپ ذرا سفارش کر دیجئے, میرا کام ہو جائے. تو سفارش تو دنیا کے اندر بھی ہے, اس میں بھی دو طرح کی سفارشات ہیں, جو حق کے لیے سفارش ہو, خیر کے لیے سفارش ہو, بھلائی کے لیے سفارش ہو اور سچی سفارش ہو, وہاں تو ٹھیک ہے. دنیا کے اندر بھی ناجائز سفارشات ہوتی ہیں, غلط سفارشات ہیں, ایک مجرم کو معاف کر دیا جائے, ایک جرم پیشہ کو درگزر کر دیا جائے, ہے نا, یا ایک معصوم آدمی کو سزا دے دی جائے. اس طرح کی اگر کوئی سفارش کرتا ہے یا کسی جرم پیشہ شخص کی سفارش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ایسی سفارشات شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے. تو شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ, قرآن کریم کے اندر بھی ایسے بھی عام حالات میں دو سفارشات کا ذکر ہے. من یشفع شفاعتا حسنہ ومن یشفع شفاعتا سیئہ, اچھی سفارش اور بری سفارش. اب یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کا مسئلہ ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سفارشات کا مسئلہ ہے وہ سفارشات دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک سفارش ہے جس کو سفارش مثبت سفارش کہا جاتا ہے. مثبت یعنی پوزیٹیو, سمجھ رہے ہیں نا. ایک سفارش کی قسم کون سی ہے؟ شفاعت مثبتہ, یعنی مثبت سفارش, پوزیٹیو, جو ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اور ایک سفارش وہ ہے جو شفاعت منفیہ, یعنی منفی, نگیٹو سفارش, جو نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اس کا تذکرہ یہاں پر فرماتے ہیں, کہتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتان, شفاعت کی دو قسمیں ہیں. ایک شفاعت وہ ہے جس کو شفاعت مثبتہ منفیہ کہا جاتا ہے, اور دوسری سفارش ہے جس کو شفاعت مثبتہ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد سمجھا رہے ہیں, کہتے ہیں منفی نگیٹو سفارش کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے طلب کی جائے ایسی چیزوں میں جس میں اللہ کے سوا کسی کو قدرت نہ ہو. اب یہاں سے بات کو سمجھنا ہے. منفی سفارش کیا ہے؟ نگیٹو سفارش کیا ہے؟ ایسی سفارش جو کسی ایسے سے کروائی جائے, مانگی جائے, کروائی جائے, جن چیزوں میں, ایسی چیزوں میں سفارش کروائی جائے جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قدرت ہی نہیں ہو. ایسی سفارش کو کیا کہتے ہیں؟ منفی سفارش. مثبت سفارش کسے کہتے ہیں؟ اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کی دلیل یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ کون سی سفارش ہے؟ یہ منفی سفارش. ایسی چیزوں میں سفارش کرنا جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو طاقت اور قدرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے, اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے, 254 نمبر سورہ آیت الکرسی سے پہلے والی آیت کریمہ, آیت الکرسی سے پہلے والی آیت کریمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو, مما رزقناکم, ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, جو ہم نے تمہیں دی ہیں, جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, نوازا ہے, اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اچھا, من قبل ان یأتی,
قبل اس کے کہ وہ دن آئے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن آئے، یعنی جب تک تم زندہ ہو، دنیا میں ہو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے اس میں سے کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ تو کوئی بیع ہوگا، بیع کسے کہتے ہیں؟ لین دین، خرید فروخت، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ولا خلہ، اور نہ کوئی جگری دوستی چلے گی، کوئی دوستی بھی نہیں چلے گی۔ ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش چلے گی۔ دیکھا آپ نے؟ تو قیامت کے دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اب تم نے کہاں سے ان اللہ کے بندوں کو، اولیاء کو، صالحین کو اپنے لیے اپنی مرضی کے مطابق سفارش کرنے والا بنا کے بیٹھ گئے؟ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں چلے گی، نہ تو کوئی کاروبار چلے گا، لین دین چلے گا۔ چلو بھائی، دنیا کی عدالتوں کے اندر جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پیسے دے کے لے کے کام چل جاتا ہے، رشوتیں دے کر کے لوگ کام کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو میرے بھائیوں اپنے مال کے ذریعے سے حق اور ناحق کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس قیامت کے دن لا بیع، کوئی لین دین نہیں چلے گا، کوئی کاروبار نہیں چلے گا۔ ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی چلے گی۔ خلہ خلیل، جگری دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ خلت کے معنی ہوتے ہیں گہری دوستی، جگری دوستی۔ تو وہاں کوئی کتنا بھی قریبی دوست ہوگا کسی کا، کوئی قریب سے قریب دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا يسأل حمیم حمیما، ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، خیریت بھی نہیں پوچھے گا، کیا حال ہے بھائی۔ ہر آدمی کو اپنی نجات کی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا؟ ولا شفاعہ، اور نہ سفارش ہوگی۔ بھئی یہی تو ہو سکتا ہے نا، یا تو ہو سکتا ہے کچھ دے کے لے کے کام چل جائے، کوئی جگری دوست ہو تو وہ سفارش کر کے کام کر دے یا مدد کر دے، ہے نا، اپنا حق آپ کو دے دے، یہ بھائی لے جاؤ تم ہی لے لو۔ ایسی کوئی دوستی آپ کو اس دن، ہم کو اس دن نہیں ملے گی۔ اور ایک آخری چیز باقی بچتی ہے کہ کوئی کسی کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر دے، اللہ فرماتا ہے اس سفارش بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے لا بیع ولا خلہ ولا شفاعہ، نہ لین دین چلے گا، نہ دوستی چلے گی، نہ سفارش چلے گی۔ تو نگیٹو ہے کہ نہیں نگیٹو ہے سفارش؟ سفارش تو نگیٹو ہے، یہ سفارش ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری سفارش کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قیامت کے دن تم نے کہاں سے بنا لیا؟ تم نے کہاں سے بنا لیا کہ سفارش کریں گے؟ اللہ آخر میں کیا فرماتا؟ والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں، کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اس سے بڑا ظلم تو کچھ کر ہی نہیں سکتا آدمی کی، شرک کرے، کفر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں۔ اچھا، تو یہ ہو گئی بات کس کی؟ یہ بات ہو گئی اس سفارش کی جو سفارش منفی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن شروع میں آ گئی ہے، وہ سفارش جو ایسی چیزوں میں کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو طاقت اور قدرت نہیں ہے۔ بھلا یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن کیا کسی کی چلے گی؟ قیامت کے دن کسی کی نہیں چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت، وہی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ سفارش تو منفی ہے، یعنی نہیں ہو سکتی ہے۔ مثبت سفارش کیا ہوتی ہے؟ دوسری قسم کیا سفارش کی؟ وہ دوسری قسم ہے مثبت سفارش۔ وہ سفارش کون سی ہے؟ التی تطلب من اللہ، جو سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جائے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دے رہا ہے، اس کی تکریم کر رہا ہے، اس کو محبت کر رہا ہے، کہ اسے اجازت دے رہا ہے کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، پہلے والی بات میں نگیٹو ہے، کوئی سفارش ہے ہی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے۔ اب مثبت سفارش کیا ہے؟ جو سفارش اللہ سے مانگی جائے، اور اللہ سے مانگی جانے والی سفارش میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو سفارش کرنے والا کون ہے، دوسرا سفارش کس کے لیے کر رہا ہے۔ سفارش کرنے والا کون ہے اور سفارش کس کے لیے کر رہا ہے؟ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو شافع کہتے ہیں، اس کو شافع،
سفارشی، اردو میں سفارشی اور عربی میں شافع، جس کے لیے سفارش کی جائے گی فلاں کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مشفوع لہو، مشفوع لہو یعنی جس کے لیے سفارش کی جائے۔ تو شفاعت اور اس کی دو قسمیں، مثبت اور منفی، اور اب سفارش جو منفی مثبت ہے اس کے اندر یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو سفارش کرنے کی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اجازت دے گا، وہ سفارشی ہوگا، شافع کہلائے گا۔ اور جس کے لیے سفارش کی جاتی ہے اگر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، راضی ہوگا تو سفارش ہو سکے گی، اس کو مشفوع لہو کہتے ہیں، اس کو مشفوع لہو کہتے ہیں۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں وہ سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور جس کے لیے کرنے کی اجازت دے گا یعنی جس سے اللہ راضی ہوگا کہ بھئی میں اس سے راضی ہوں، تم آپ اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، اس کے لیے سفارش ہوگی۔ اب ان دونوں کو بالکل سرسری طور پر آج پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہ اگلے درس میں آئیں گی۔ اب یہ جو دونوں سفارشات ہو گئی نا، دونوں شرطیں جو ہو گئیں، یہ دونوں شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تب تک سفارش قیامت کے دن ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی کو منفی سفارش کہتے ہیں۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں پائی جانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ شافع کو، سفارش کرنے والے کو سفارش کی اجازت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جس کے لیے سفارش کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو سفارش ہو پائے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو اجازت دے گا اور کس سے راضی ہوگا سفارش ہو جائے؟ پہلی والی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا، تو کس کو اجازت دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی جس کو ہوگی اس کو اجازت دے گا۔ اس میں کون ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالح اور نیک بندے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں، سب ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ سفارش کرنے کی اجازت کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو دے گا، جس میں انبیاء ہیں، صالحین ہیں، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب دوسرا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کرنا ہے، کی جانی ہے سفارش، اس کے لیے کیا شرط؟ اس کے لیے شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، سفارش کرنے والے کے لیے اجازت ہو، اور سفارش کیے جانے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ اللہ کی رضامندی جس کے لیے ہوگی اس کے لیے سفارش ہو سکے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس کے لیے ہوگی؟ کیا مشرک سے اللہ راضی ہے؟ مشرک سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بندگی کو اس نے اللہ سے چھینا، اور چھین کر کے اللہ کے بندے کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے اس سے؟ اللہ کہہ چکا ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک اگر کیا جائے گا میرے ساتھ تو میں اسے ہرگز نہیں بخشوں گا۔ صاف بات، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام، جب جنت حرام کر دی ہے تو سفارش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اٹل فیصلہ ہے۔ اب یہاں پر ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا کہ سفارش کرنے والا جس کو اجازت ملی ہے وہ فلاں کے لیے سفارش کر سکتا ہے، تو راضی ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک دم بنیادی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے حق میں اللہ کی رضامندی ہوگی سفارش کرنے کے لیے جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ شرک، کفر، عقیدے کا نفاق، یعنی ایمان اور عقیدے کا فساد جن کے یہاں نہیں ہوگا، بقیہ گناہ ہوگا، چوری کیا ہوگا، زناکاری کیا ہوگا، بدکاری کیا ہوگا، گناہ کبیرہ کیا ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی رضامندی ہوگی کہ اس کے لیے سفارش ہو سکتی ہے، لیکن شرک کیا ہوگا نہیں، سفارش نہیں ہو سکتی۔ خیر، اس کی جو مزید جو دلیلیں ہیں نا، آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
اگلے والے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی موٹی بات جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ دو باتوں کی بنیاد پر شرک کیا کرتے تھے، اور وہ اس کو شرک نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تھوڑی سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کر کے عبادت نہیں کرتے ان کی، یہ اللہ کے بندے ہی ہیں، لیکن اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اسی لیے ان کی عبادت کرتے ہیں ہم، تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں اور تاکہ یہ اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں، اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آئی کہ سفارش کے دو قسمیں ہیں، ایک منفی ہے اور ایک مثبت ہے۔ یہ سارا جو معاملہ چل رہا مشرکین مکہ کا، یہ منفی کے دائرے میں آتے ہیں، سفارش کرنے کی کوئی پرمیشن ہو ہی نہیں سکتی ان کے لیے۔ جو مثبت سفارش ہے وہاں سفارش ہو سکتی ہے۔ تو جس سفارش کی امید لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں شرک کرنے والے، یہ سفارش منفی ہے۔ یہ سفارش کیا ہے؟ منفی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، نہ ایسے لوگوں کی سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والوں کو اجازت دے گا۔ وہ ساری آیتیں حدیثیں انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس نقطے کو جاننے سے آج دنیا کے اندر جو ہمارے بیچ میں شرک کرنے والے مشرکین ہیں، ایسے بھائیوں کے، میرے بھائیوں، شرک کے باب میں، توحید کے باب میں جو شبہہ پایا جاتا ہے، اس شبہے کی حقیقت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ذرے ذرے سے امت کے ایک ایک فرد کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص توحید کی زندگی عطا فرمائے اور اسی پر جینے، اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔